میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ذکر رضا ہم سنیں گے اور خوب برکتیں پائیں گے۔ سیرت اعلیٰ حضرت میں یوں تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور انشاءاللہ سیرت کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم کچھ بات بھی سنیں گے۔ آپ کی سیرت کی مختصر ایک جھلک میں اسٹارٹ میں بیان کرتا ہوں کہ کتنی عظیم یہ شخصیت ہیں اور کتنا عظیم ان کا دور مبارک ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمن، یہ 10 شوال المکرم ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور only 4 years 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا، اور اسی عمر میں بہت ہی کلیئر، فصیح اور خالص عربی زبان میں آپ نے گفتگو فرمائی، کیونکہ علمی گھرانہ تھا۔ اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ دادا بھی عالم، والد صاحب بھی عالم، خود بھی عالم، پھر آپ کے بچے بھی عالم، اور اب تو فیضان رضا ایسا عام ہے کہ ہمارے امیر اہل سنت تو یہ اپنے متعلقین اور محبین کو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور آج معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ علماء پروڈکشن میں دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، الحمدللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 13 years only 13 years 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اسی دن فتویٰ لکھنے کا باقاعدہ آغاز کیا اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، یعنی اپروکس تقریباً 14 ایئرس آپ کی ایج تھی۔ 14 سال کی عمر میں الحمدللہ یہ ولی کامل ان کی زندگی کا یہ انداز سامنے آتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار، اور جب آپ کی ایج 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں، اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں یہ عظیم آفتاب یہ غروب ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً ہم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ایک خلاصہ سنا، لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ آج ہم سیرت کے چند ایک ایسی باتیں کہ جس میں ہمارے لیے ایک درس ہے، اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے متعلقین کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کاش کہ ہم اپنی نسلوں میں اس بات کو اتاریں اور اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی کسی بزرگ کا دن آئے، کوئی بھی بڑا دن ہو، تو اس وقت ان بزرگ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس کو پڑھائیں، تاکہ معاشرے میں جو اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اتنا بڑا جو نام ہے، تو آخر انہوں نے کیا کیا ہے، ایسے وہ کون سے معاملات ہیں کہ جس میں سیرت اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر وہ ایمان کی حرارت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اگنور کرتے ہیں کہ جناب ان کی تو ایج بہت کم ہے، اس ایج میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سنا نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایج اونلی 4 ایئرس، 4 سال کی عمر تھی، لیکن وہ کون سا ماحول ملا کہ جس میں انہوں نے ایک ناظرہ قرآن پاک ختم کیا۔ یعنی آج چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھا، ہم نہیں پڑھ سکے، ہماری ایج بڑی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوں ان کو وہ ماحول نہ ملا ہو، وہ پڑھانے والے نہ ملے ہوں، لیکن آج دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، اور ماشاء اللہ الکریم یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ آج دعوت اسلامی کے ماحول میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ بلکہ گزشتہ جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا جو مشورہ ہوا، تو اس میں تو ایک ٹاسک لیا گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم بچیوں کا خاص کر فار گرلز ہم گلی گلی مدرسۃ المدینہ کھولیں گے، تاکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کوئی ایسا محسوس نہ کرے کہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ تو آج جو بھی ہمیں مدنی چینل پر سنتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے کوشش کی ہے آپ کی مسجدوں میں، پھر مسجدوں کے ساتھ دوسرے بلڈنگز میں، ان عمارتوں میں، ان محلوں میں، ان گلیوں میں، کوچنگ سینٹرز میں جا کر، آپ کے شاپس پر آ کر، جی ہاں فیکٹریز میں جا کر ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین یہ قرآن پڑھاتے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ مسجد میں آ جائیں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے جناب میں رات کو لیٹ آتا ہوں، ٹھیک ہے فجر میں آ جائیں، پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں جی میں فجر میں آ نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے ہم آپ کے آفس آ جاتے ہیں۔ نہیں جی آفس میں نہیں، تو چلیں دوپہر کے بعد آپ مسجد میں آ جائیں، جہاں مارکیٹ میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جی بہت مشکل ہے مارکیٹ میں، تو میں آؤٹ ڈور بہت ہوتا ہوں۔ ہم آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے، ہم آپ کو آن لائن فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آج یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ جناب ہمارے پاس وہ اویلیبلٹی نہیں ہے کہ جناب ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلا سکتے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کوشش کی ہے، اور پھر پڑھنے والوں کو اس بات پر راضی کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں کہ آپ نے قرآن سیکھا، اب قرآن سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بشارتیں دی ہیں کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایسا ماحول تھا نا کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ کاش کہ ایسا ہو، آج ہوا ہے۔ میں اس مدرسۃ المدینہ کی فیلڈ میں رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ تھا جس ٹائم پہ میں مدرسۃ المدینہ اونلی 5.5 سال کی عمر تھی اس کی، 5.5 سال کی عمر میں اس نے حفظ کیا تھا، مجھے یاد ہو۔ ایسے ہیں نا، تو آج اگر ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناتے ہیں تو بنائیں،
اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی عادت دیکھیں کہ قوت حافظہ کے بارے میں تو ہم نے سنا، پھر علم حاصل کرنے کا جو شوق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن بھی یہ مدرسے جانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! والد محترم منع کرتے، رک گئے، سمجھ لیا کہ جمعہ جو ہے وہ دیگر عبادات کے لیے جمعے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کا ایسا شوق اور ایسا ماحول دیا کہ جس میں ان کو جمعہ کے دن بھی مدرسے جانے کا شوق ہوتا تھا۔ یہاں یہ تربیت ملنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے بچے اگر کسی بھی کام میں اگر آگے بڑھتے تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن پڑھیں تو آپ کے ہمارے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ کئی دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے، لیکن آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے شوق دلایا تو کوئی حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ وہ بچہ ہے حافظ قرآن، کہ اگر اللہ اس کو سلامت رکھے اور یہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا بھی بنے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ہو سکتا ہے ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے، تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ پھر چونکہ آپ کا مذہبی ماحول تھا گھرانہ، اور شروع سے ہی تعلیم ملتی تھی، تربیت ملتی تھی، تو ایک دن آپ تشریف فرما تھے درجے میں، یعنی کلاس میں، تو ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کلاس میں آ کر استاد صاحب کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو استاد صاحب نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ کہا جیتے رہو۔ اب شرن یہ ہے کہ جو سلام کرنا سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب تو نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ تو استاد صاحب نے آپ کی اس توجہ دلانے پر بہت آپ مسرور ہوئے اور آپ کو نیک دعاؤں سے نوازا۔ اب یہ چھوٹی سی عمر میں آپ کی توجہ تھی، ہم بڑی عمر والے کیا توجہ کرتے؟ اول تو سلام کرنے کا رواج نہیں ہی نہیں ہے، بلکہ پتہ ہی نہیں کہ ملاقات کے لیے جاتا ہے اس کو سلام کرنا تو سنت ہے، اور اگر کوئی سلام کر بھی دے تو آپ غور کیجئے گا کہ جواب دینے والے کتنے۔ سلام کرنا سنت ہے، السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ جو کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہی جواب دینے والے پر بھی ہے۔ لیکن اب جواب نہیں دیا جاتا، جواب دینا تو واجب ہے، بلکہ جانے والا تو اب آج کل کہتا ہے ہیلو، ہائے، آداب عرض، اور جب جاتا ہو تو گڈ بائے، ٹاٹا، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، یہی ہمارے ہم رائج ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سلامتی کی دعا دیں، سلامت رہنے کی دعا دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ تو السلام علیکم کو ایک کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اب اتنا ہی جواب دے دے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو بہرحال امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہے ماشاء اللہ الکریم۔ آپ کو اگر کوئی سلام کرتا ہے، جیسے مدنی مذاکرے میں عام طور پر تربیت کا ایک زبردست سلسلہ ہوتا ہے ایوری سیٹرڈے، تو کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس نے سلام کیا، اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ساتھ میں اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ پیارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ ملائیں تو 10 نیکی اور مل جائیں گی۔
اس وقت یہ زبان پر کہنا بہت ہلکا ہے، لیکن قیامت کے دن جب نیکیوں کی طلب ہوگی تو یہی 10 نیکیاں یاد آئیں گی کہ کاش وہ برکاتہ کہنے کی بھی عادت بناتا تو 10 نیکیاں اور مل جاتی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کی جب ہم اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا لیسن ملتا ہے اور ذہن بنتا ہے کہ ان بزرگوں نے ہماری اپنی زندگی کیسے گزاری اور کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ سیرت اعلیٰ حضرت کی چند ایک پیاری باتیں میں عرض کرتا ہوں، میں نے بھی پڑھی، کچھ باتیں اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن آج فیضان اعلیٰ حضرت حاصل کرنا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صحیح معنوں میں شریعت کے آئینہ دار یہ آپ کی شخصیت نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ٹھٹھا لگا کر نہ ہنستے تھے، کبھی ٹھٹھا نہ لگاتے، یعنی کہا لگا کر نہ ہنستے کہ یہ سنت بھی نہیں ہے، مسکرانا سنت ہے، اور ہنسنا یہ اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں، اور اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، تو یہ کہا ہے، اور کہا لگا کر ہنسنا جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ تو لہذا سرکار اعلیٰ حضرت بھی کبھی کہا نہ لگاتے۔ تو کاش ہم بھی ذہن بنائیں، اگر عادت ہے تو ختم ہو سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عادت چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جماہی، جیسے بعضوں کا سستی کا کوئی غلبہ ہو تو لوگ آ کر کے نہیں منہ کھول کے جمائی لیتے، تو یہ اگر جماہی آئے تو آنے پر دانتوں میں انگلی دبا لیتے، یہ اس سے بھی جمائی رک جاتی ہے تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی آداب میں سے، خاص کر مسجد میں اگر کوئی ہو تو ہا ہا کر کے جو آواز نکالتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے یہ آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا انداز کتاب میں یہ لکھا تھا کہ کلی کرتے وقت، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں داڑھی رکھنے کی بھی ایک ترغیب ملی ہے، بہت سو کی داڑیاں ہوتی ہیں، تو ایک بڑا پیارا انداز اعلیٰ حضرت کی سیرت میں لکھا کہ بایاں ہاتھ داڑھی پر رکھ کر سر جھکا کر کلی کرتے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، اس سے کہ سامنے زور زور سے جو پانی پھینکتے ہیں تو بعض اوقات وہ چھینٹے بھی اڑ کر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ خوبصورت انداز کہ دایاں ہاتھ داڑھی شریف پر رکھ کر یوں سر جھکا کر کلی کرتے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف رک کر کے کبھی نہ تھوکتے، یہ ادب کی بات ہے، اور با ادب با نصیب۔ تو قبلے کی طرف نہ تھوکتے، نہ ہی قبلے کی طرف پاؤں دراز کرتے، فرض نماز ہمیشہ با امامہ ادا فرماتے۔ اللہ اکبر، ظاہر ثواب تو ہے لیکن بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، تو نیت کر لے فیضان اعلیٰ حضرت پانا ہے، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ الکریم نیت کر لے کہ فرض نماز جب بھی ادا کروں گا کم از کم فرض نماز تو با امامہ ادا کروں گا۔ اسی طرح مسواک کیا کرتے، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ مسواک کی ترغیب ملتی ہے، مسواک تو سینے سے لگا کر رکھیں، اور وضو کے لیے یہ سنت ہے، تو الحمدللہ مسواک کا استعمال کریں۔ اور ایک اہم بات کہ کسی بھی چیز کو دینے یا لینے میں سیدھا ہاتھ استعمال فرما دیں، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو سیدھے ہاتھ سے دینی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو سیدھے ہاتھ سے لینی ہے۔ اگر کوئی کسی کو سیدھا ہاتھ بڑھاتے، خود تو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور وہ الٹا ہاتھ بڑھاتا تو اس کو نیکی کی دعوت دیتے کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے۔ تو اگر یہ بھی ہم انداز اپنائیں اور اس سنت پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے تو اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، سیدھے ہاتھ سے لے، سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ تو شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو بچوں کو بھی اگر عادت بنانی ہو نا تو ابھی سے ہی کوئی چیز دینی لینی ہے، بس جسٹ ایک ہاتھ ہی تو چینج کرانا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، جی ہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا، آپ ٹیچر ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں، دنیاوی طور پر آپ کا کوئی دنیاوی لین دین ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، آپ بینگ اے مسلم مسلمان ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہو دینی لینی ہو تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ پھر ایک اور اہم بات
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ مساجد کا بہت ادب و احترام فرماتے ہیں، اور مساجد کا تعظیم کرنا یہ آپ کا شیوا تھا، گڈ ہیبٹ تھی آپ کی، اور آپ اس قدر احتیاط کرتے. دیکھیں یہ بات جو با ادب با نصیب، ان کا اپنا انداز ہوتا تھا کہ مسجد کے جیسے پریمیسز میں داخل ہوتے، اعلیٰ حضرت کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ایڑی کے بل چلتے تھے، یہ پاؤں کے انگوٹھے پر وزن دے کے چلتے تھے تاکہ پاؤں کی جو ہے نا آواز یہ مسجد میں پیدا نہ ہو، کوئی بھی کسی قسم کی وہ بالکل خاموشی اختیار کرتے. ایک بار ایک نواب صاحب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ اسٹک تھی ان کے ہاتھ میں، تو کھڑی کھڑی لاپرواہی سے انہوں نے اسٹک جو ہے مسجد کے فرش پر گرا دی. اب ظاہر کوئی بھی چیز فرش پر گرتی ہے تو آواز کرتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ آواز سنی تو فرمایا نواب صاحب مسجد میں تو زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا. تو نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. سمجھائیں. تو ہمارے یہاں بھی مسجد میں جو آتے ہیں، اب دیکھیں ہمارا اپنا مسجد میں آنے کا انداز، پھر بیٹھنے کا انداز، پھر آج کل موبائل کا دور ہے تو جناب وہ موبائل لے کر بالکل اپنے موبائل میں ہی گم ہیں، اور وہ بعض اوقات سائٹس کھل جاتی ہوں گی، وہ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا ہوگا جو عام طور پر کسی بھی مہذب آدمی کے سامنے ہم نہیں کھولیں گے. تو مسجد کی پریمیسز میں آ کر ہم اس طرح کا انداز کریں نہ، کیپ سائلنٹ. بالکل مسجد کا ادب احترام ہو. چھوٹے بچوں کو بھی اگر بعض اوقات جو لوگ لاتے ہیں، خاص کر جمعہ میں ہم لے کر جاتے ہیں، تو ایسے بچے جو شور مچائیں، ہنسی مذاق کریں، دھکے دیں ایک دوسرے کو، تو ان کو مسجد سے دور رکھا جائے. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ. میں ان دونوں کو لے آیا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے. فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. تو مسجد میں آئے ڈسپلن کے ساتھ. بلکہ یہاں تک ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے آپ ایک مرتبہ مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم بادشاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ فوراً اپنے پاؤں سمیٹے. علماء نے لکھا کہ زندگی بھر کبھی آپ نے پاؤں پھیلا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو با ادب با نصیب. مسجد میں کس انداز سے ہمیں رہنا ہے، آپس کی گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، ایوری تھنگ، ہر چیز میں ہم کو احتیاط کرنی ہے. مسجد میں پرسکون اور خاموش رہنا ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہنسی آئے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت اعلیٰ حضرت بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پہ کروڑہ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوئی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی قوت حافظہ اور علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں دارالفتاح میں بریلی شریف میں تھا تو رات دن ایسے واقعات آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جو فوراً آپ جواب دیتے تھے، حاضر جوابی، تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. اور کوئی سوال آتا اور دارالفتاح کے جو کام کرنے والے دیگر علماء تھے ان کو معلوم ہوتا کہ یار یہ تو بالکل نیا مسئلہ ہے اور یہ کہیں ملے گا نہیں، اور یہاں پر تو بڑا باقاعدہ ہمیں گیدرنگ کرنی پڑے گی. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ عجیب نئے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو جیسے ہی وہ سوال دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے،
ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے پر، ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر، اور فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ساری کتابیں نکال کر وہی پیج اور وہی لائن دیکھتے تو اس میں وہ عبارت کا جواب لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ حافظہ، اور پھر اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا کہ حافظہ مضبوط کیسے ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ گناہ جو ہے نا، اس کے باعث جو ہے نا وہ بھولنے کی بیماری یہ بڑھتی ہے، کہ گناہوں میں اگر زندگی بسر کی جائے تو پھر حافظہ مضبوط نہیں ہوتا۔ خاص کر اس میں آنکھوں کی حفاظت یہ بہت بڑا میٹر کرتی ہے، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اور ویسے بھی مسلمان جو ہے اس کو تو وہ نہیں دیکھنا جس کا رب عز و جل نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین وصف جو سیرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس بات کی نیڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، کہ آج نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سید صاحب تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے، کرائسس ہو گئے ان کو۔ وہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے اور باتوں باتوں میں اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ آپ نے کمال حکمت عملی کے ساتھ سید صاحب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، صاحبزادے یہ ارشاد فرمائیے، جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو، جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو، کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ سید صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کے جد اعلیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے ایسی طلاق دی جس میں دوبارہ سلو کی رائے نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضور کیا اس قول کے بعد سادات کرام کا غربت و افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات نہیں؟ وہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا، اور کبھی انہوں نے غربت کا شکوہ نہ کیا۔ تو یہ انداز ہوتا ہے بزرگوں کے سمجھانے کا، کہ بات جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور فی زمانہ میرے پیارے اسلام بھائیو اگر ہم دیکھیں تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی پریشانی میں ظاہر مبتلا نظر آتا ہے، کیا گھر ہو، کیا اپنی باڈی ہو، طرح طرح کی بیماریاں، تو گھر میں بیماری، تو پریشانی، تو مہنگائی، یعنی دیکھا جائے تو اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بڑا بندہ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض نادان اس میں تو پھر ایسے غلط انداز اختیار کرے، خودکشیاں کر لیتے ہیں، بعض اپنے گھروں میں جھگڑے کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے انداز اپناتے ہیں کہ جس میں جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اتنا عجیب و غریب انداز ہو گیا، جبکہ ظاہر ہے یہ جو حالات ہوتے ہیں نا یہ بالآخر بدلنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ چند بزنس مین جو ہیں وہ ایک شپ میں سفر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا جو بزنس کا جو سامان تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اب جو شپ تھا وہ اوور لوڈ تھا۔ سفر کے دوران اچانک طوفان آ گیا، اب وہ شپ جو کافی ڈس بیلنس ہونے لگا۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، تو مشورہ کر کے یہ طے کر رہے تھے کہ جناب تھوڑا تھوڑا سامان ہم سب سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ تھوڑا لوڈ کم ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے بیلنس ہو جائے۔ ایک بزنس مین جو تھا اس کا سامان سب سے زیادہ تھا، تو آپس میں جب گفتگو کرنے لگے تو کہنے لگے یار ہمارا تو تھوڑا تھوڑا سا ہی سامان ہے، اس کا سب سے زیادہ ہے، ایسا کرتے اسی کا سارا سامان پھینک دیتے۔ اب وہ کہنے لگا کہ بھائی سب تھوڑا تھوڑا پھینک رہے ہیں، یہی صحیح ہے، سارا میرا کیوں؟ بات بڑھ گئی۔
اب کیا ہوا کہ سب نے مل کر اس بزنس مین کا سامان بھی پھینک دیا اور اس کو بھی پھینک دیا اور شپ لے کر وہ آگے چلے گئے۔ اب یہ بزنس مین جو ہے وہ سمندر کی موجوں کے حوالے، اب اسی میں اس کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ کسی جزیرے پر تھا۔ سب سے پہلے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تو جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جیسے ہی کھڑا ہو کے جزیرے کا جائزہ لیا تو وہاں تو کوئی انسان ہی نہیں تھا، بالکل سناٹی تھے، غیر آباد تھا وہ۔ خیر اس نے کچھ لکڑیاں جمع کی، اپنے لیے کوئی جھونپڑی بنائی۔ صبح ہوئی تو بھوک لگی اس کو۔ اب اس نے نظر دوڑائی تو اس کو خرگوش نظر آئے وہاں پر۔ ایک خرگوش پکڑا اس نے، اس کو ذبح کیا اور اس کو لکڑیاں وکڑیاں جلا کر اس کو پکایا اور کھایا۔ اب یوں اس کے دن گزرنے لگے۔ ایک دن اسی طرح وہ کچھ کھانا وغیرہ پکا رہا تھا کہ ہوا چلی اور وہ جو اس کی جھونپڑی تھی اس میں بھی آگ لگ گئی، اور جیسے آگ لگی اس نے بچانے کی کوشش کی لیکن بچا نہیں کچھ بھی، وہ سارا جل گیا۔ اب یہ ویسی ڈس ہارٹ تھا، بزنس مین تھا، ظاہر اپنے گھر میں اپنے ملک میں ہوتا تھا تو بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزر رہی تھی، تو وہ ایسے چیخنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، میرا بزنس ختم ہو گیا، میں اس ویرانے میں آیا، میرا مال برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب اس طرح سے وہ چلاتے چلاتے، بھوکا تو تھا ہی، اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے قریب کھڑے ہیں، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا حیران کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم بزنس مین ہیں اور یہاں سے آتے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے تو ہم کبھی رکتے ہی نہیں یہاں پر، مگر آج جب گزرے تو یہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ اللہ خیر کرے، یہاں کون آ گیا رہنے کے لیے، تو ہم دیکھنے کے لیے اپنے جہاز کو روکا تو آپ کو دیکھا، تو اس طرح سے معاملہ۔ اب اس نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی یہ دیکھو آگ لگی تو لوگوں کو پتہ چلا نا، میرا معاملہ حل ہو گیا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو ان بزنس مین جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ سنو، جب ان لوگوں نے تجھے پھینکا، تمہارے مال کو پھینکا، آگے چل کر وہ پورا کا پورا جہاز ہی ڈوب گیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے مجھے پھینکا، میں اس طرح سے جزیرے پر آیا اور آج یہ لوگ میری جان بچانے کے لیے آئے، وہ تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ واقعی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو آج جتنے بھی ایسے متاثرین دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ٹینشنز ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ٹینشن اور یہ پرابلمز جانے کے لیے آتے ہیں، یہ کبھی رہیں گے نہیں۔ آج اگر آپ کو بزنس میں کرائسس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو جاب کرتے تھے، آپ ہی نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا، یہ شروع کرتے کرتے آپ کا بزنس تو بہت ترقی کر گیا۔ اونلی 1 ایئر آپ کو پرابلمز ہوئی تو آپ نے کہا کہ میرا بزنس برباد ہو گیا، نہیں، آپ تو بہت نیچے سے چلے تھے۔ انشاءاللہ یہ وقت گزرے گا، پھر آپ کے دن اچھے آ جائیں گے، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ان تمام نقصانات سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بیماری ہوئی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، علاج کرائیں، دعا بھی کریں، اللہ پاک ان تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا، اور بالآخر یہ وقت جو ہے یہ گزرے گا، اور پھر گزر کر پھر اچھے دن جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی میں آئیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ میں یہ اس بات کا ہم کو تربیت ملتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نیکی کی دعوت دینے میں بہت کوششیں کرتے تھے۔ تو آج نیڈ ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے میں نیکی کی دعوت عام کریں۔ دیکھیں مسجدوں میں نماز کے لیے کون آ رہا ہے؟ نہیں آتے لوگ۔ نماز کے لیے جو آتے ہیں ان کو فرض علوم نہیں ہے، وہ سیکھتے نہیں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں گے۔ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمیں ان کو سکھانا ہے، ہمیں ان کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ تو اگر یہ ساری کوششیں دنیا بھر میں کی جاتی رہیں تو لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ ہوگا، اور مسلمان جو نئے نئے گناہوں کے انداز اختیار کرتے جا رہے ہیں، نئے نئے انداز سے گناہوں میں پڑتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کی اصلاح کا بھی سامان ہوتا رہے گا۔ ایک اور بات، سبحان اللہ،
کہ یوں تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اوصاف یہ بہت آئیڈیل ہیں، قابل رشک ہے، لیکن ایک بات خاص جس میں آپ بہت نمایاں اور ممتاز ہیں وہ ہے آپ کا عشق رسول. یعنی آپ سر تا پا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھے. یہ وہ عنوان ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تمام زندگی اسی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے. لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو جلانا یہ بنیادی مقصد تھا. عشق مصطفیٰ وہ نور ہے کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے عالم کو منور کرنا ہے. لوگوں کے دلوں میں عشق رسول یہ پیدا کرنا ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم دیکھیں کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں بلکہ اپنے بھتیجوں تک کے نام جو ہے وہ محمد رکھے ہیں. محمد رکھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ الحمدللہ اس کی بشارتیں ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا. جس دسترخوان پر محمد نام کا شخص ہوگا اللہ پاک اس دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی جو اولاد ہو، یعنی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بیٹا ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی اس بات کی نیت کر لے کہ جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آپ نے نعتیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، ہدایت کی بخشش، یہ بڑا زبردست جو ہے وہ عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے. پھر ہمیشہ اب دیکھیں درس و بیان کے حوالے سے جب بھی درس حدیث دیتے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دو زانوں جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھا کرتے. احادیث کریمہ بغیر وضو نہ چھوتے تھے نہ پڑھایا کرتے تھے. کتب احادیث پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے. حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان حدیث اگر بات کاٹنے کی کوشش کرتا تو آپ رحمت اللہ علیہ سخت ناراض ہو جاتے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت کے پاس حاضری تھی. اب یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرنے کا امیر اہل سنت کو بڑا جذبہ دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی مذاکرے میں بھی وقتاً فوقتاً امیر سنت پیڈ اٹھا کر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کرتے. دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ ایک شعبے والے حاضر ہوئے تھے. اب کسی نے کوئی مدنی بہار کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کیا. امیر علیہ سنت نے پیڈ اٹھایا اور اپنا وہ تحریری کام جو کرتے ہیں وہ لکھنا شروع کیا. اب وہ اسلام بھائی جو وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، مجھے بڑا زبردست لیسن ملا اس میں. اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا کہ میں ابھی جو بیان کر رہا تھا تو آپ لکھ رہے تھے، لیکن بیان کے دوران آپ نے جو ہے نا اپنا قلم یہ روک لیا، آپ نے روک لیا اور میری بات غور سے سننے لگے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لکھ رہے تھے اور میں بات کر رہا تھا تو میری بات سنتے سنتے آپ نے اپنا قلم کیوں روکا؟ امیر اہل سنت مسکرائے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے نوٹ کیا؟ کہاں جی نوٹ کیا. تو چلے آپ ہی بتائیں کہ میں نے اپنا قلم کیوں روکا تھا. اب وہ اسلام میں کہنے لگے کہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے میں نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اب جیسے یہ کہا تو امیر سنت کا قلم رک گیا، اور جب میں نے پوری حدیث بیان کی تو پھر آپ نے لکھنا شروع کیا. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ تم واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس وقت تو لکھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرو گے تو میری کیسی جرت کہ میں لکھنا شروع کروں. یعنی یہاں لیسن ملا کہ کتنا ادب کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد ہم سنتے ہیں اس وقت بے توجہی نہیں، توجہ. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر شے کی تعظیم فرماتے ہیں، ادب بجا لاتے. ایک بار کہیں آپ دعوت میں تشریف لے گئے اور کھانا لگا دیا گیا. اب سب کو انتظار تھا کہ اعلیٰ حضرت کھانا شروع کریں تو ہم بھی کھانا شروع کرتے ہیں.
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ککڑی، اس کا بھی تھال لایا گیا. اعلیٰ حضرت نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور آپ نے تناول فرمائی، کھائی، پھر دوسری، پھر تیسری. اب لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ککڑی پر ہاتھ بڑھایا، لیکن آپ نے وہ پورا تھال اپنی طرف کر لیا اور ایک ایک کر کے سب کھا گیا. اب آپ کی طبیعت میں اس طرح سے کھانا عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا تھا. کسی نے کہا کہ حضور آپ تو بہت کم غذا استعمال فرماتے ہیں، مگر آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے تناول فرما لی؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلا ٹکڑا اٹھایا تو وہ کڑوی تھی، پھر دوسرا اٹھایا تو کڑوی، تیسری بھی. لہذا میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دیں، تو چونکہ ککڑی کھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا کہ کوئی اس کو کھا کر تھو تھو کرے. مجھ کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. تو یہ لائق تعظیم جو بھی ہے، جیسے دعوت اسلامی ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگاتے. ایک بڑا خوبصورت انداز امیر علیہ سنت کا دیکھتے ہیں کہ نام مبارک چوم کر پھر سینے پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. تو اچھوں کی نقل جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو بہرحال اب یہ جو 12ویں کے دن آ رہے ہیں، اس میں مختلف جگہ پر تبرکات کی زیارت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت، ان کی تعظیم و توقیر کا درس ملتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک سید اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک